Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and enjoying good health. Mrs. Fariha Qadri is here for your geography class. Today is the first lecture. This lecture is about the introduction of the geography. The course code is GC102 and the purpose of this subject to teach you here is to just introduce about the geography and the general feature of the geography. This lecture is the first lecture of the online classes, and in this lecture I will teach you about the definition of geography and the scope of the geography. What is geography? Geography is related to the distribution of various features, natural or man-made, on the surface of the earth. यानी जोग्राफ़ी क्या है कि ज़मीन के ऊपर जो भी खदोखाल पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान ने बनाए हों या कुदरत ने बनाए हों, ये उनकी स्टडी है. A Greek scholar Aristotle was the first to coin the term geography, derived from the two Greek words. Geo means earth and graph means description. Yani it means description of the earth. Geography is thus a description of earth's surface and the entire phenomenon appearing on it. यानी जोग्राफ़ी क्या है कि ज़मीन की सतह के ऊपर जो कुछ भी पाया जाता है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है, उसकी मालूमात हैं, और ये इस पे आने वाली तब्दीलियाँ या जो कुछ भी इस पे पाया जाता है वो किस सबब है, किस सिलसिले से है. However, different scholars have defined geography as per their viewpoint. ज़ाहिर है कि जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है या जब भी कोई न्यू थ्योरी आती है तो उसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ आते हैं, और हर साइंटिस्ट, हर रिसर्चर अपने हिसाब से उसकी डेफिनेशन देता है, अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस नज़र से वो उसको देख रहा होता है. सम ऑफ दिस आर एज फॉलोज विच वी विल डिस्कस एज बिलो. According to the Kant, the famous German scholar, Kant was the famous German scholar. Geography is the study of the earth. Geography ज़मीन की जो है वो तालीम है, ये ज़मीन के बारे में मालूमात हैं. He says that the aim of geography was to explain the variations found in various parts of the earth. वो क्या कहते हैं, कैंट क्या कहते हैं, कैंट एक जर्मन स्कॉलर थे, वो कहते हैं कि जोग्राफ़ी का क्या मकसद है. जोग्राफ़ी जो है ये ज़मीन की स्टडी है, ज़मीन के बारे में रिसर्च है या मालूमात हैं, और जोग्राफ़ी का मतलब क्या है कि ये एक्सप्लेन करती है वेरिएशंस को, यानी जो इस पर तब्दीलियाँ पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, ये उनको एक्सप्लेन करती है. अगर हम हम्बोल्ट की डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू द हम्बोल्ट, जोग्राफ़ी इज़ द साइंस. जोग्राफ़ी एक साइंस है रिलेटेड टू नेचर, जो कि कुदरत से ताल्लुक़ रखती है, नेचर से ताल्लुक़ रखती है. एंड इट स्टडीज़, और ये जायज़ा लेती है, ये बताती है, एंड डिस्क्राइब्स, और हमें एक्सप्लेन करती है, बताती है, ऑल थिंग्स, उन तमाम चीज़ों के मतलब फाउंड ऑन द अर्थ, जो कि ज़मीन पे पाई जाती हैं. It means कि geography is the science which is related to the earth, and it tells us, geography tells us about the things which are found on the earth and how these things exist and what are the changes of these things. According to the Carl Ritter, geography is the study of all phenomena and forms of nature to human race as a central principle in the geography. क्या है? Now they are adding, Carl Ritter added the human beings in the geographical study. Geography is the study of all phenomena, उन तमाम चीज़ों की स्टडी है, and forms of nature, कुदरती तमाम कुदरत की तमाम इकसाम की, to human race as a central principle in geography, और जिसमें जो geography का जो central principle है, जो उसका बुनियादी असूल है, वो क्या है कि वो इंसान है. He emphasized that geography should the nature in relation to human being. उसने इस बात पर जोर दिया है, he focused on this thing that geography should the nature in relation to human beings, के geography जो है वो इंसान का कुदरत के साथ ताल्लुक़ है. According to Richard Hartshorne, geography is a discipline, एक ऐसा ज़ाब्ता है that seeks to describe
and interpret the variable character from place to place of the earth as the world of man. کیا ہے according to the Richard Harshon, جغرافی از اے ڈسپلن، ایک ایسا ضابطہ ہے دیٹ سیکس، جو اس بات کا جائزہ لیتا ہے، ٹو ڈسکرائب، جو یہ بتاتا ہے، اینڈ انٹرپریٹ، اور اس کے بارے میں انٹرپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنا. دا ویریبل کریکٹر، ویریبل کریکٹر جو چیزیں تبدیل ہونے والی ہوں، فرام پلیس ٹو پلیس، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونے والی چیزیں، آف دا ارتھ، زمین پہ، ایز دا ورلڈ آف مین، کہ یہ ورلڈ جو ہے یہ انسان کا ہے. یعنی جغرافی ایک ایسا ضابطہ ہے جو انسان کی اس دنیا پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے والی تبدیلیوں کو بتاتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. یہ ہماری ڈیفینیشنز ہو گئی ہیں. ناؤ کم ٹو دا اسکوپ آف دا جغرافی. Scope of the geography. Geography is an integrative discipline that bridges the natural and social sciences. یعنی it's an integration. انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر گھس جانا، مل جانا، اور یہ ایک برج بناتا ہے نیچرل اینڈ سوشل سائنسز کے درمیان. Its distinctiveness is as much as a product of its unique approach to the study of the earth and its human inhabitants as it is the subject matter itself. Not surprisingly, the subject matter of geography is diverse. Not surprisingly, the subject matter of the geography is diverse. It is one of the important subjects of understanding the special science of the earth in relation with the components of the physical and the human aspects. Physical geography as a science studies the earth's surface and its characteristics representing special relationships and varying regional patterns. کیا ہے واٹ از دا اسکوپ آف دا جغرافی؟ یعنی جو جغرافی ہے اٹ ڈیولپس اے برج بٹوین دا سوشل سائنسز اینڈ دا نیچر، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ڈفرینٹ اپروچز ہیں اور ہیومن انہیبیٹنٹس، یعنی انسانوں کے جو مسکن ہیں، جہاں پہ انسان رہائش پذیر ہیں، جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے. یہ ہمیں زمین پر ہونے والی چیزوں تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہمیں زمین کی اوپر پائے جانے والے خد و خال اور زمین کے اندر ہونے والی چینجز کے بارے میں ہمیں ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن دیتی ہے. اور اگر ہم جغرافی کو دیکھیں تو وی کین ڈیوائڈ دا جغرافی ان دا فزیکل اینڈ دا ہیومن پارٹس. اور دا فزیکل جغرافی از ریلیٹڈ ٹو دا آبجیکٹس which are found and exist on the surface of the earth. The land surface. Now what the physical geography involves in it. The land surface and its feature. زمین کی سطح اور اس کے اوپر پائے جانے والے خد و خال، اس کی جو اسٹڈی ہے وہ لیتھوسفیئر. ٹھیک ہے. دا واٹر سرفیس اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس. پانی کی سطح، یعنی جو پانی کا نالج ہے، پانی کہاں کہاں پایا جاتا ہے، پانی بحیرے کیا ہیں، بحر کیا ہیں، اوشنز ہیں، سیز ہیں، لیکس ہیں، ریورز ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروسفیئر. گیسیس انویلپ سراؤنڈنگ دا ارتھ، یعنی زمین کو جن گیسوں نے گھیرا ہوا ہے، زمین جیسے ہم اوزون لیئر پڑھتے ہیں، زمین کے سراؤنڈنگس میں جو گیسیں پائی جاتی ہیں اس کی اسٹڈی کو ایٹماسفیئر کہتے ہیں. ایٹماسفیئر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے، ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. تو کیسے خراب ہو رہا ہے؟ پولوشن سے خراب ہو رہا ہے. ایئر پولوشن بھی ہے، نوائز پولوشن بھی ہے، ڈسٹ پولوشن بھی ہے. دیر آر مینی کائنڈس آف دا پولوشن. لیونگ آرگنزمس ان دا انوائرمنٹ، یعنی اس ماحول میں جو کوئی بھی جاندار رہتے ہیں وہ لیونگ آرگنزمس ہیں، اور ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایوسفیئر. یعنی فزیکل جغرافی ہے. فزیکل جغرافی ایز اے سائنس اسٹڈیز دا ارتھ سرفیس and its characteristics representing special relationships and varying regional patterns. It thus includes، اس میں کیا ہے؟ لیتھوسفیئر ہے، the study of the land surface and the features. ہائیڈروسفیئر، the study of the water surface and its characteristics. یعنی پانی جو ہے وہ پانی کے بڑے ذخیرے کہاں ہیں، چھوٹے ذخیرے کہاں ہیں، کہاں کا پانی نمکین ہے، کہاں کا کھارا ہے، کہاں کا پانی میٹھا ہے.
اور کس پانی میں کس قسم کی جو ہے وہ کریچرز پائی جاتی ہیں، مطلب یہ ساری اسٹڈیز کے اندر آتی ہیں. گیسز انویلپ سراؤنڈنگ دا ارتھ ایٹموسفیئر ہے. اور بایوسفیئر کیا ہے؟ بایوسفیئر ہے لیونگ آرگنیزمز ان دا انوائرمنٹ. Now, the human geography. Human geography studies the patterns of the human activities. Human activities کو study کرتی ہے in an environment. کسی بھی ایک environment میں human activities کی study جو ہے وہ human geography کہلاتی ہے. It includes human, political, cultural, economic aspects of social sciences. یعنی social sciences کے جو انسانی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی جو پہلو ہیں ان کو اسٹڈی کرتی ہے. ہیومن جیوگرافی اسٹڈیز ویریس ایکٹیویٹیز ان ریلیشن ٹو اٹس فزیکل کمپوننٹس. ہیومن جیوگرافی جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو، جدید ایکٹیویٹیز کو فزیکل کمپوننٹس کے ساتھ، کہ اس کے جو ہے وہ طبعی فیچرز کیا ہیں. اینڈ انوالوز کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو ڈیٹا فار انالیسس. اور یہ دیکھتی ہے کہ کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے انالیسس کے لیے، تجزیے کے لیے، جائزہ کے لیے. اب یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ کوانٹیٹیو ڈیٹا میں ہم جو ہے وہ اسٹیٹسٹیکل اپروچ یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس فگرس کی صورت میں آتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاپولیشن ریٹ جو ہے وہ 2019 to 2020 یہ رہا ہے، برتھ ریٹ یہ رہا ہے، ڈیتھ ریٹ یہ رہا ہے. یعنی جس میں سارے اسٹیٹسٹکس شو کیے جاتے ہیں وہ کوانٹیٹیو اسٹڈی کہلاتی ہے. اور کوالٹیٹیو اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ کوالٹیٹیو اسٹڈی میں لٹریچر ہوتا ہے، اس میں اسٹیٹسٹکس نہیں ہوتے ہیں. Human geography is studied with the help of the thematic maps giving location and other attributes of the phenomena under study. ہیومن جیوگرافی کیا ہے؟ اسٹڈی کیسے کی جاتی ہے ہیومن جیوگرافی کی؟ کہ ہم تھیمیٹک میپس دیکھتے ہیں گیونگ لوکیشن، جو ہمیں لوکیشنز بتاتے ہیں کہ کس جگہ پہ دنیا کے کس حصے پہ جو ہے وہ زیادہ انسان رہتے ہیں، کس حصے پہ کم انسان رہتے ہیں. which areas are more populated and which areas are less populated. And other attributes of the phenomena under study. For example, distribution and patterns of rural and urban settlement. This is the very best example. کہ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ رورل اور اربن جو لائف ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہے، کہ دیہی آبادی کتنی ہے اور شہری آبادی کتنی ہے. ٹرانسپورٹ سیٹلمنٹس، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن لائنس ETC in any area. یعنی یہ جو تھمیٹک میپس ہیں اس میں یہ ہمیں بتاتے ہیں جنرلی کہ جو ہے وہ دیہاتوں میں کتنی آبادی رہتی ہے، شہروں میں کتنی آبادی رہتی ہے، کتنی آبادی سیولائزڈ ہے، کتنی آبادی جنگلوں میں رہتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی سہولیت کیا ہے، کمیونیکیشن کیا ہے، فیسلٹیز کیا کیا پرووائڈ کی جا رہی ہیں. This is the today's lecture, and I hope you got it. If you have any query, you can ask in comments, and must mark your attendance along with your roll number and your name. Your attendance is very much necessary. Thank you so much.